اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر تعلیم القرآن کے سلسلے میں کل الحمدللہ سورہ ماؤن کی آخری آیات پر گفتگو اور تلاوت ہم نے سنی تھی۔ اب اس کے بعد جو سورہ مبارکہ آ رہی ہے اس کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ یہ بھی مکی دور کی سورت ہے اور چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے۔ محض 3 آیتیں ہیں اس میں، اور اس سورہ مبارکہ میں یہ جتنی مختصر ہے اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم بشارت کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے۔ پہلی آیت ہے انا اعطینک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی ہے آپ کو کوثر۔ لفظ کوثر کے تمام مفسرین نے 2 معنی بیان کیے ہیں، اور اس آیت میں وہ دونوں معنی مفہوم مراد ہیں۔ کوثر کا مفہوم ہوتا ہے بہت زیادہ خیر، بھلائی، انعام، اور کوثر ایک خاص حوض کا نام ہے جو میدان حشر میں ہوگا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حوض کوثر کے ساقی کوثر ہیں، اور جس کے بارے میں روایات میں بہت تفصیل سے گفتگو آئی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جو یہ جام پی لے گا پھر اس کو پیاس نہیں محسوس ہوگی، اور گویا آپ کے ہاتھ سے اس کا جام پی لینا اس کی نجات کا سبب ہو جائے گا، اور یہی وہ حوض ہوگا جہاں سے آپ بدعتیوں کو دھتکار دیں گے۔ جب آپ کے امتی اس طرف آئیں گے تو کچھ لوگوں کو فرشتے وہاں سے روکیں گے اور ان کو ہٹائیں گے کہ پیچھے جاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے فرشتوں آنے دو، یہ میرے امتی ہیں نا۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کتنی بدعت اور خرافات کا اضافہ کیا۔ تو پھر آپ فرمائیں گے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اور یہ جتنے بدعتی ہیں بیچارے، یہ تو اسی نشے میں سرشار ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور ہماری تو شفاعت اللہ کے رسول کریں گے ہی۔ ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ جو عظیم مقام عطا فرمائے گا، دنیا میں اس نے عطا فرمایا ہے، آخرت میں عطا فرمائے گا، وہ ہے مقام محمود، جس کے لیے ہم کو دعا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے کہ تم میرے رب سے میرے لیے مقام محمود مانگو، اور اذان کے بعد کی دعا میں اس کو رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اتنی بڑی آپ نے خوشخبری سنائی ہے کہ جو اذان کا جواب دے اور پھر مجھ پر درود بھیجے اور میرے لیے اللہ سے یہ مقام محمود کا وسیلہ مانگے تو میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اے اللہ، اس دعوت کامل کے رب، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اس دعوت کامل کے، اس پکار تامہ کے رب، آتی محمدا الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما وسیلہ۔ اور وسیلہ کیا؟ وہ وسیلہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے مقام محمود کے نام سے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کو تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نافلہ زیادتی ہے عبادت میں۔ وَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو عنقریب مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ خاص مقام ہے
جو محمد الرسول اللہ کو ملے گا۔ تو اس واسطے اس سورہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں مکی دور کی صورت ہے، اور ان حالات میں نازل ہوئی ہے جب آپ کے دل پر یکے بعد دیگر مصائب اور مشکلات کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی طرف سے بڑی سخت قسم کی طنز میں زہر میں ڈوبی ہوئی باتیں سن رہے تھے آپ، اور جو آپ کے دل پر انتہائی بوجھ بن کر گر رہی تھی۔ بعضوں نے اس کے زمانے نزول میں اس چیز کو شامل کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 2 لڑکے بھی عطا کیے، مگر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں فوت کر دیا، اٹھا لیا، آپ کی اولاد نرینہ رکھی نہیں گئی، اور ایک فرزند ہوئے تھے آپ کو مدینہ منورہ میں آپ کی باندی اور کنیز حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، وہ بھی بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ تو مکہ میں جب آپ کے فرزند تولد ہوئے اور ان کا پھر انتقال ہو گیا، تو ان اشرار مکہ نے کہا ھذا ابتر ابتر، ابتر وہ بولتے تھے اس جانور کو جس کی دم کٹ گئی ہو، اور اسی سے وہ شخص کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کرتے تھے جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، کیونکہ مرد کی جو نسل چلتی ہے، خاندان جو چلتا ہے وہ مرد سے چلتا ہے، اور عورتوں سے بیٹیوں سے نسل نہیں چلتی، بلکہ لڑکے سے خاندانی نسل چلتی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لڑکے ہوئے اور دونوں فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہنا شروع کیا یہ ہوتا ہے شرک اور کفر کے بد اخلاقی کا انتہائی مقام، پستی کا، اسفل السافلین کا، جبکہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی دوسرے انسان کی مصیبت پر خوش ہونے کے بجائے اس کو تسلی دینی چاہیے، اس کا حوصلہ بندھانا چاہیے، اس کو سہارا دینا چاہیے، مگر یہ اتنی بدترین اخلاقی پستی میں جا چکے تھے، حق دشمنی نے ان کو اتنا زیادہ دیوانہ اور باولا کر دیا تھا کہ ان کے اندر انسانیت نام کی چیز بھی باقی نہیں رہی تھی جو جانور میں پائی جاتی ہے۔ الٹا طنز کیا آپ پر، ارے اس کا تو نام و نشانی ختم ہو گیا، اب یہ کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی اور توہین آج نہیں ہو رہی، یہ تو جس دن سے آپ غار حرا سے پیغام ربانی لے کر قوم کی طرف آئے اس دن سے شروع ہے، یہ کوئی آج نہیں تھوڑی ہے۔ کارٹون بنانا، آپ کی شان میں گستاخیاں کرنا نئی چیز نہیں ہے۔ چاند پر تھوکنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ چاند کا تھوکا اسی کے منہ پر آ گرتا ہے جس نے اوپر منہ کر کے تھوکا ہے، چاند تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا نا، وہ چاند تک تو کیا، وہ خود اس کے اپنے منہ سے چند فٹ بھی اونچا نہیں جا سکتا۔ ایسے میں اللہ نے، آپ غمگین ہیں، ملول ہیں، فرزند کا انتقال ہو گیا ہوا ہے، قوم جھٹلانے پر تلی ہوئی ہے، جو ایمان لا رہے ہیں وہ ظلم و ستم میں کسے ہوئے ہیں، کسی کو تپتی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو جلتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، کسی کو راستے میں گھیر کر اتنی پٹائی کی جا رہی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جا رہا ہے۔ یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، پھر آپ کے اپنے اوپر نشتر چل رہے ہیں، آپ پر ہاتھ تو اٹھانے کی ہمت ابھی ہو نہیں رہی ہے کسی کی، کیونکہ مضبوط اور سرداری کا علم رکھنے والا قبیلہ آپ کی پشت پر ہے، اس لیے آپ پر ہاتھ تو نہیں اٹھا سک رہے ہیں، لیکن زبان سے ایسے تیر برسا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ غمگین ہیں، ملول ہیں، اور جبرائیل امین یہ بشارت لے کر آ رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ آپ کیوں ان جاہلوں، وحشیوں اور اجڑوں کی بات پر اتنا دل پر اثر لیتے ہیں؟ یہ آپ کو آپ کے رب نے اولاد دی
بیٹیاں عطا کی، بیٹے عطا کیے، اللہ نے بیٹوں کو واپس لے لیا۔ اس کی عطا ہے، اس کی امانت ہے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جڑ کٹ گئی، آپ کی نسل ختم ہو گئی، تو نہیں ہے پیغمبر۔ آپ کے رب نے تو آپ کو اتنا خیر کثیر دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہ دنیا میں آپ سے پہلے کسی کو عطا ہوا ہے، نہ دنیا میں آپ کے بعد کسی کو عطا ہوگا۔ خیر کثیر، اور وہ خیر کثیر کیا ہے؟ آپ کی کثیر امت، آپ کی کثیر امت، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرمائیں گے، جس کے بارے میں آپ نے امت کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں۔ فَإِنِّي أُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، تاکہ میں کل قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں دوسری امتوں۔ اور یہ امت اتنی کثیر ہوگی کہ واقعتاً آپ کل فخر فرمائیں گے۔ امت کو تو یہ تعلیم دی آپ نے نکاح کے سلسلے میں کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی، تاکہ کل میں تمہاری کثرت پر فخر کر سکوں دوسری امتوں کے بالمقابل۔ پھر یہ امت آپ کی روحانی اولاد ہے۔ ہر نبی، ہر رسول اپنی قوم کے لیے بمنزلہ روحانی باپ کے ہوتا ہے، اسی لیے اس کا حق انسان کے اپنے ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس باپ کا رول ادا کرتا ہے جو انسان کو گمراہی سے بچانے، بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بننے سے بچانے اور اپنے رب کی جنت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ یہ دنیا کے ماں باپ تو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ساری قربانیاں دیتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو جائے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، لیکن جو رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، وہ انسانوں کو اس دنیا سے لے کر آخرت تک ہر قسم کے نقصان، بربادی اور تباہی سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اور پوری آخری کوشش تک، آخری کوشش ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنی قوموں سے اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی ان کے حق میں وہ دعا کرتے ہیں۔ اتنی ان کو اپنی امت کے افراد سے جن کی طرف وہ بھیجے جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ساری دنیا انسانیت کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ پر تو بہت زیادہ گراں بوجھ۔ تو اب اللہ نے دیکھو کیسے خیر کثیر عطا کیا۔ ارے اولاد تو ہو بھی جائے، ناخلف اولاد ہو، مرا جائے، انسان بھول جاتا ہے خود وہ خبیث، آج کوئی اس کا نام تک نہیں جانتا، جس نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آج یہ بے نام و نشان ہو گئے، وہ خبیث بے نام و نشان ہو گیا، نہ کوئی اس کا نام لیوا ہے، نہ اس کا کوئی نام جانتا ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روحانی اولاد آج دنیا میں ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر سیکنڈ پر اذان بلند ہو رہی ہے، اور ہر سیکنڈ میں فضا میں آواز گونج رہی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہر سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نماز کا وقت شروع ہو رہا اور وہاں اذان ہو رہی ہے، اور ہر نماز میں پھر ہر امتی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، اور ہر نماز کے قاعدے میں بول رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر سیکنڈ میں کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، اور نہ کسی اور مخلوق کو۔ دنیا میں کسی کا اتنا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ علامہ نے اسی آیت کے تحت کیا خوب شعر کہا ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفانہ لک ذکرک دیکھے۔ پوری آیت کو استعمال کر لیا اللہ نے، قیامت تک سر بلند کر دیا آپ کے نام۔ اے نبی کیوں غمگین ہوتے ہیں آپ؟ ان گستاخوں کی گستاخی سے آپ ملول نہ ہوں۔ آپ کے رب کا تو آپ پر اتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ آپ سے زیادہ کسی کو خیر اور بھلائی دنیا میں عطا ہی نہیں کی گئی۔ اور پھر اسی لفظ کوثر دیکھو اللہ نے لفظ بھی کیسا استعمال کیا، یہ بھی واضح، یہ بھی خوشخبری دے دی کہ آپ کو خیر کثیر، بہت زیادہ خیر کثیر جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے، عطا کیا گیا ہے۔ قرآن کی صورت میں، دین اسلام کے مکمل ہونے کی صورت میں، خیر امت کے آپ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں، آپ کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا گیا ہے، خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کے رب پر آپ کے رب نے آپ پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور آئندہ بھی وہ کرے گا، اور ایسے احسانات جو آپ سے پہلے کسی کو دیے نہیں گئے، خیر کثیر سے نوازا۔ پھر اسی میں وہ لفظ بھی آیا گیا کوثر، وہ حوض بھی، حوض کوثر۔ آپ نے اپنے انصار صحابہ کو کہا تھا، اے میرے انصار، میرے بعد تمہارے ساتھ ذرا سا معاملہ ترجیح کا ہوگا، تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آنے دو۔ اللہ ہمیں بھی اس حوض تک پہنچا دے، اور وہ جام کوثر ہمیں بھی اللہ آپ کے دست مبارک سے عطا فرما دے۔ بہت بڑی ہمارے لیے بھی اس میں بشارت، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو خیر کثیر بھی اور حوض کوثر بھی دیا گیا ہے۔ آل محمد وہی ہے، ایک تو آپ کے اہل بیت ہیں، اور آل میں ہر نبی کی آل اس کی وہ امت ہوتی ہے جو اس پر ایمان لاتی ہے، جو اس پر ایمان لاتی ہے وہ اس نبی کی آل ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے نا، پانی زمین ابل رہی ہے، آسمان کے دہانے کھلے ہوئے ہیں، وہ کشتی جو صحرا میں بنی تھی جس کا مذاق اڑا رہے تھے ظالم جان کافر مجرم، ریت پہ کشتی چلائے گا دیوانہ پاگل، وہ کشتی پانی پر اٹھ رہی ہے، زمین پانی ابل رہی ہے، آسمان کے دہانے کھول دیے فرشتوں نے، موسلا دھار پانی آسمان گرا رہا ہے، زمین اپنے اندر کا پانی ابل رہی ہے، کشتی اوپر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ ظالم ڈوبتے جا رہے ہیں۔ ہنسی اڑانے والے حسرت سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ صرف ایمان والوں کو لے کر سوار ہو۔ بیٹے کو پکار رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے آ جانا، آ جا، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ باپ تھے نا، انسان ہوتے ہیں، اللہ کے رسول اور نبی جو بھی وہ سب انسان تھے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے ان کے اندر وہ سارے جذبات موجود تھے۔ بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر باپ کی محبت جوش ماری، پکارے، کفر میں اڑا ہوا تھا، سرکشی میں بڑا ہوا تھا، بولا صحابی الی جبل یاسمنی، نہیں کوئی ضرورت نہیں، بولے کشتی کی یہ پہاڑ دکھ رہا نہیں اتنا اونچا، ابھی اس پہ چڑھ جاؤں گا، بس وہاں پناہ مل جائے گی۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ لا عاصم اليوم، بیٹے آج کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحم ربی، وہی بچے گا جس پر میرا رب رحم کرے گا۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ موج آئی، لے کر چلے گئے، پکار اٹھے، ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، فیا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر الصالح، اے نوح تو نبی ہے میرا، تو رسول ہے میرا، تیرے آل وہ ہیں جو تیرے ساتھ کشتی میں سوار ہیں، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ تو کون ہوئی نبی کی آل؟ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس کی اولاد ہوتی ہے روحانی۔ اب یہ ہم کو بھی کتنی بڑی بشارت ہے، ہم کس کی روحانی اولاد ہیں؟ خاتم النبیین، شفیع المذنبین، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ ہم ان کی آل ہیں۔ تو ہمیں
یہ دیکھنا چاہیے۔ اب جتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملتی ہے، انعام ملتا ہے، جتنا بڑا احسان ہوتا ہے نا، اتنی بڑی شکر گزاری بھی آتی ہے۔ اس لیے دوسری آیت میں کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے پیغمبر آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو ان گستاخوں کی گستاخی، ان بے حیاؤں کی بے حیائی سے، ان کی بے ادبی سے آپ ملول نہ ہوں، ان کی ان بیکار اور فضول بکواس کا آپ اتنا اثر نہ لیں۔ آپ کے رب نے تو آپ کو بہت بڑا خیر عطا کر دیا ہوا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے لیے بس آپ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھو۔ دیکھو یہاں بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، نماز پڑھو اللہ کے لیے نہیں ہے، رب کے لیے۔ فصلی یہ ایک مقام ہے، ایک سورہ اعلیٰ میں ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، صلی یصلی، نماز پڑھنا، ورنہ عام طور سے نماز کے لیے اقیم الصلاۃ کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فصلی پس پڑھ نماز، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کرو۔ نماز جسمانی عبادت کی سب سے اونچی شکل، قربانی مالی عبادت کی سب سے اونچی شکل، اور یہ دو چیزیں ہیں۔ اسی لیے قل ان صلاتی ونسکی، کہو میری نماز میری قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ سورہ منکرین حدیث کے بھی توڑ ہے، جو بولتے ہیں نا کہ حدیث قرآن کی طرح محفوظ نہیں ہے، بس غالب گمان آتا ہے، قرآن سے ہم کو سب مل جاتا ہے، قرآن کافی ہے۔ اور خصوصاً انگریزوں کے دور میں یہ فتنہ بہت طاقت سے ابھرا، اور اچھے اچھے لوگ اس کا شکار ہوئے، وقت کے بڑے بڑے مفکر، اسکالر، علماء، بڑے بڑے مفسر، قرآن کی تفسیر کرنے والے شکار ہو گئے بیچارے اس فتنے کا۔ یہ قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے، حالانکہ ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے جو کتاب بھی اتاری دنیا میں، اس کے ساتھ رسول بھیجا ہے۔ کتاب اور رسول دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کتاب کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور رسول کے بغیر اللہ کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی اپنے رسولوں کو بھیج کر ان کو مصیبت میں ڈالنے کی؟ جبرائیل السلام کے ہاتھ میں لکھی لکھائی کتاب دے دیتا، وہ لا کے پہاڑ پہ رکھ دیتے، اعلان ہو جاتا ہے لوگو تمہارے رب نے تمہاری ہدایت کے واسطے فلاں پہاڑ پہ کتاب اتاری، جاؤ لے آؤ، پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ ایسا کسی کتاب کے ساتھ نہیں ہوا، کوئی کتاب بغیر رسول کے آئی ہی نہیں دنیا میں۔ اور اگر کتاب محفوظ ہے پھر رسول کو محفوظ ہونا، رسول کی سنت کو محفوظ ہونا بھی ضروری ہے۔ آج پھر آپ نے اعلان نہیں فرمایا، ترکت فیکم امرین بولے نا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں بولے۔ تو قرآن بھی، قرآن پہلے پھر سنت، تو قرآن چھوڑ کر گئے تو وہ تو محفوظ، اور سنت چھوڑ کے گئے وہ غیر محفوظ ہو گئی، دین ہی مکمل نہیں ہے۔ پھر یہ منکرین حدیث کا یہاں خطرناک توڑ ہوتا ہے۔ اگر تم بولتے ہو نا یہ قرآن ہی بس کافی ہے، تو پھر اس آیت پہ عمل کرو۔ احمقو، یہ آیت کیا بول رہی ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، مطلب یہ کہ ہر نماز کو آؤ بکرا ساتھ میں لاؤ، سیدھے حکم ہے نا بھائی، یہاں کوئی نماز کا نام نہیں ہے نا، سیدھا حکم کیا ہے؟ فصلی، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کرو، یعنی ہر نماز کو آؤ بکرا ساتھ میں لاؤ، قربانی کرتے جاؤ، کرو۔ یہ تو حدیث نے بتایا پھر کہ کون سی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کون سے دن کرنا ہے۔ ایک چیز پہ بھی عمل نہیں کر سکتے یہ منکرین حدیث۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مناظر، قادیانوں سے بہت خطرناک مناظر ہے۔
پنجاب میں ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، انگریزوں کا دور، یہ انگریزوں کی پالتو نہیں ہے، اور یہ اتنے خطرناک تھے، اتنے باصلاحیت تھے حرام خور یہ منکرین حدیث، اچھے اچھے علماء کی انہوں نے سٹی گم کر دی، ان کی عقل پہ پردے ڈال دیے، وہ بھی بہک گئے، پورے حدیثوں کا انکار نہیں کرے تو کم سے کم صحیح 2-4 حدیثوں کا انکار کر دیں۔ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، آج سائنس کا دور ہے، ایسا ہے ویسا۔ مناظرہ ہو رہا تھا قادیانی سے، منکرین حدیث سے پیش۔ اب مولانا ثناء اللہ مسری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیے، ایک جنازہ بنا دیے، میت مردہ۔ اور بولے بھائی دوسری بات چیت بعد میں ہوں گی، یہ مسلمان کی میت ہے، اس کو قرآن کے ذریعے غسل، کفن اور دفن کر کے بتاؤ، قرآن میں اس کے لیے کیا ہے، قرآن میں کچھ ہے نہیں اس کے لیے، یہ سب حدیث میں بتایا ہوا ہے کہ میت کو کیسے غسل دینا ہے، اس کو کفن کیسا دینا ہے، اس کی نماز، قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے، اس ایک چیز کا بھی ذکر نہیں ہے، خالی موت کا ذکر ہے اس میں، بس ہم موت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت، یہ سب باتیں اجل مسمى کل نفس ذائقۃ الموت، مگر وہ تو میت کا تو کچھ نہیں ہے اس میں، لفظ میت ہے اس میں، انک میت، تم بھی مرنے والے ہو، ہم میتون، وہ بھی مرنے والے ہیں، یہ لفظ آیا، مگر باقی تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ مولانا نے بولا کہ بس اتنا کر دو، بولے میں ہار گیا تم جیت گئے، بھاگ گئے میدان چھوڑ گئے، مجمع فراغ، وہ میت ویسی پڑے رہ گئی، تمثیلی میت جو بنائے تھے نا مثال کے طور پر، کہاں ہے ہی نہیں۔ اور یہ آیت صاف بول رہی ہے، اگر قرآن ہی سب کچھ ہے اور قرآن کافی ہے تو پھر اس حکم پر عمل کر کے بتاؤ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، قربانی کر، نماز پڑھتے جاؤ، قربانی کرتے جاؤ، قرآن ہے یہ، بشارت کتنی بڑی ہے۔ آج وہ جھنڈے لگاتے ہیں، گستاخی رسول کو سزا دو، ارے تم اپنی اوقات پہچانو، اپنی قدر پہچانو، اپنا مقام پہچانو، اپنے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیادوں کو مضبوط کرو۔ اللہ اپنے نبی کے گستاخوں کو پہلے بھی ہلاک کر چکا ہے، تباہ کر چکا ہے، آج بھی کرے گا، آئندہ بھی کرے گا۔ خود تو نبی کے گستاخ بنے ہوئے ہیں، نہ نبی کی شکل و صورت ان کو پسند، انگریز بنے ہوئے ہیں، لباس انگریزی، چہرہ انگریزی، کھانے انگریزی، گھر انگریزوں کے جیسے، نبی کی سنتیں پسند نہیں، نبی کا لباس پسند نہیں، نبی کی شکل و صورت پسند نہیں، اور کوئی کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے، لیڈر بن کر سب سے پہلے آگے آ جائیں گے، نبی کے گستاخ کو سزا دو۔ یہ ڈرامے ہیں سیاست کے، یہ ڈرامے ہیں صہیونیت کے، یہ اس احمق قوم کو اصل مدعے سے ہٹا کر اور ان کو سڑکوں پر لا کر ہلاک کرنے کے راستے ہیں یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کتنے لوگ آپ کے سامنے گستاخ کرتے رہے، صحابہ کرام تلوار کھینچ لیتے تھے، آپ کہتے ٹھہرو، رکو، اسوا پیش کرو نا دنیا کے سامنے محمد الرسول اللہ کا، جس کے ہم امتی ہیں، وہ تو ہم خود پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، نہ ظاہر سے نہ باطن سے، بس شان ہونا، دکھاوا، جلسے، جلوس، ایجنڈے، جھنڈے، نعرے، یہ رہ گیا ہوا ہے بس۔ گھروں میں محمد الرسول اللہ کی سنتیں مردہ ہیں، پامال ہو رہی ہیں، زندہ کرو نا سنتوں کو۔ نہیں پسند نہیں ہو تو نبی کی سنت کہاں پسند ہے؟ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، نبی نے امت کو حکم دیا نمازوں کی حفاظت کا، قرآن نے حکم دیا ہے حافظوا علی الصلوات،
نبی نے فرمان جاری کیا، سیرت بتائیے، اپنی سیرت سے، اپنی شریعت سے، اپنے احکام سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے واضح کیا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے اور اس کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے۔ ایک وفد آیا آپ سے ملنے، جن کے چہروں پر داڑھی صاف تھی، آپ نے دیکھ کے نظر پھیر لی، دیکھنا گوارا نہیں کیا آپ نے ان کے چہروں۔ آپ کی امتی قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں، الٹا اس طرح پھر آ رہا ہے گالوں پر، 3 پیس پہن کر ہاف آستین پا۔ اب اور اللہم صلی علی محمد۔ ارے نبی نے تو اپنے جن صحابہ کو یہ قرآن پیش کیا، اپنا دین پیش کیا، اپنی شریعت پیش کی، ان کی تو ایمان اور آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا عالم یہ تھا کہ ایک صحابی جو بہت دور دراز کے علاقے سے آپ کا ذکر سن کر آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، ایمان لائے اور اس کے بعد چلے گئے، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ کسی نے پوچھا کہ تم اپنے قمیص کا، اپنے گریبان کا یہ بٹن کیوں کھلا رکھتے ہو؟ کہا میں نے جس وقت نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں نے آپ کا جائزہ لیا تھا، میں نے آپ کا یہ بٹن کھلا دیکھا، بس میں اسی سے اس کی اتباع کرتا ہوں۔ یہ امتی، حالانکہ آپ نے اس سلسلے میں کچھ بات نہیں کہی تھی، بس اس کو بتا دیتے کہ میری اتباع تم کو کرنا ہے، پورا جائزہ لے کے چلے گا، آپ کا لباس کیسا ہے، کیسا آپ نے پہنا ہوا ہے، وہ ہمیشہ ویسے ہی رکھتے ہیں۔ یہ ہم کو تو سنت بتائی جاتا ہے، ارے وہ ان کا کلچر، ان کی تہذیب اس دور کی بات تھی۔ اور پھر یہ بہت سی حدیثیں تو ایسی ہیں کہ جو آج نہ عقل میں اترتی ہیں نہ سائنٹیفکلی وہ ان کے کوئی دلیل ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس دور میں ہمارے علماء نے انگریزی اور سائنس کو حرام بولے تھے نا، اس کی وجہ یہی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت علماء کے ایسا بولنے سے امت میں وہ یہ فتنے قادیانیت کے اور انکار حدیث کے زیادہ اندر جگہ نہیں بنا پائے، اور ایک کثیر تعداد اللہ کے فضل سے یہ امت ان فتنوں سے محفوظ رہی ان علماء کی قربانیوں کی وجہ سے۔ آج بھی یہ فتنے پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان مقامات پر کامیاب ہیں جہاں مسلمان اسلام سے زیادہ مغرب کی تہذیب میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں بہت آسانی سے ان کا کام ہو رہا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے۔ جتنی بڑی اللہ نے تم کو فضیلت نعمت عطا کی ہے، اتنا ہی تم پر اس کا شکر لازم ہے۔ تو اب شکر ادا کرنا کیسا ہے؟ نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جڑ تو تمہارے دشمن کی کٹنے والی، اور کٹ گئی نا۔ آج نہ ان کے گھروں کے نشان ہیں وہاں، نہ ان کا کوئی نام لیوا ہے، نہ ان کا کوئی ذکر سننا پسند کرتا ہے۔ اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب کسی مومن کے سامنے نام نامی اس میں گرامی آ جائے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھتا ہے۔ یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے ہم کو بھی کہ ہم کسی مجلس میں اگر بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یا آپ کا نام آ جائے تو کم سے کم ایک بار یہ مختصر درود پڑھنا واجب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ وہ سب سے بدترین بخیل قرار دیا گیا ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ یہ خیر کثیر عطا فرمائی ہے، حوض کوثر عطا فرمایا ہے، تو اپنے رب کا نماز پڑھو، قائم یعنی یہی دیکھو اصل مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی، جانی بھی اور مالی بھی۔ یہ سب کچھ بھی نہیں رہا، بس سیاسی رنگ ڈھنگ اختیار کر لیے گئے، ہر معاملے کو سیاست میں ڈبو دیا گیا اور اسی کو لپیٹا جاتا ہے،
جھنڈے، ریلیاں، کانفرنسیں، یہی سب رہ گیا ہے۔ عبادت کرو اپنے رب کی، جان اور مال کے ساتھ قربانی کے لیے تیار رہو اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے، اس کے دین کی سربلندی کے واسطے، پھر جا کر میدان آتا ہے۔ پہلے بندگی کا تو حق ادا کرو، پہلے نبی کے ساتھ اپنی محبت کی بنیادوں کو تو استوار کرو، عقیدت کو تو استوار کرو۔ اور محبت اور عقیدت کی بنیاد کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، رواه الترمذی۔ جس نے میرے طریقے سے، میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ نبی سے محبت کا معیار اور کسوٹی دلیل کیا ہے؟ آپ کی سنت سے محبت جو کر رہا ہے وہ آپ سے محبت کرنے والا ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور یہی بات خود وہ رب کائنات کہہ رہا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ اور آپ پر یہ کتاب اتاری حق کے ساتھ۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی امتیوں سے صاف صاف کہہ دو، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو ان سے کہ اگر تم مومن ہو، اللہ سے محبت کرنے والے ہو نا، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، اور چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، میری اتباع کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہا اپنے نبی کی زبان سے، سورہ آل عمران میں دیکھو آیت موجود ہے۔ یہ ہے سورہ کوثر جو بتاتی ہے کہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے نہ کل کامیاب ہوئے تھے، نہ آج ہوں گے، نہ آئندہ ہوں گے۔ یہ ذلیل ہوئے تھے، رسوا ہوئے تھے، ہلاک ہوئے تھے، برباد ہوئے تھے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے اور برباد ہوں گے، اللہ کے غضب میں گریں گے۔ اور یہ گستاخی چاہے پھر کوئی کافر کرے یا کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کرے، اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی۔ تو ہم کو اس کی ضرورت نہیں زیادہ پریشان ہونے کی کہ نبی کے گستاخوں کے ہم سر قلم کریں اور دنیا میں فساد کو زیادہ بڑھاوا دیں، نہیں، ہم نبی کے سچے امتی بن کر اس دین کے پیروکار ہو جائیں۔ یہ گستاخ خود آپ کی اپنی زندگی میں، آپ کی اپنی موجودگی، صحابہ کی موجودگی میں بدترین گستاخیاں کرتے رہے منافقین، یہود اور مشرکین۔ کیا آپ نے ہر ایک کو سزا دی؟ نہیں، نہیں دیا، بلکہ اپنے حسن اخلاق سے وہ لوگ جو آپ کی ہجو کرتے تھے، آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ایمان لے کے آئے اور پھر آپ کے وہ سچے جانثار اور وفادار ثابت ہوئے۔ ہندا نے کیا کہا تھا رضی اللہ عنہ، جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، جب فتح مکہ کے بعد ایمان لائی تو کیا کہتی ہیں وہ؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ سے زیادہ کسی خیمے سے نفرت نہ تھی، مگر رب کعبہ کی قسم آج کے بعد آپ اور آپ کے خیمے سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب۔ یہ ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ یہ ہے سورہ کوثر، ہمارے لیے بھی اس میں بڑی بشارت ہے، محمد الرسول اللہ کے لیے تو ہے ہی ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنے اس عظیم نبی، اپنے اس پیارے اور محبوب رسول کی اتباع کی ہمیں سعادت عطا فرما، اپنے نیکوکار اور آپ کے صحابہ کی طرح، اور اے رب ہمیں اس عظیم خیر کثیر میں حصے دار بننے کی سعادت سے بھی بہرہ مند فرما۔ ہمیں آخرت کے اس حوض کوثر سے، اپنے اس محبوب کے ہاتھ سے، اس ساقی کوثر کے دست مبارک سے ہمیں بھی جام پینے کی سعادت عطا فرما، ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطینک الکوثر
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہ جانے والا ہے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔